ایک مشکل پیش آئی جو 1000 کوششوں کے باوجود حل نہ ہو رہی تھی۔ اس سے قبل ایک ایسی ہی مشکل کے وقت میں ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا بیٹھا تھا اور مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس بار بھی یہی ارادہ کیا، 3 مہینے تک مزار پر حاضری دی، مگر میری مشکل حل نہ ہو سکی۔ ہر روز 3 بار غسل کرتا اور 30 بار طہارت۔ اس کے باوجود مشکل حل ہونے کی امید بر نہ آئی تو اٹھا اور خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس ولایت میں ایک شب میں ایک گاؤں میں وارد ہوا۔ اس میں ایک خانقاہ تھی اور اس میں صوفیہ کی ایک جماعت ٹھہری تھی۔ میرا لباس ایک سخت قسم کی گدڑی تھی اور سوائے عصا اور کوزے کے میرے پاس کوئی رسمی سامان نہیں تھا۔ ان لوگوں کے سامنے میں بالکل حقیر تھا، کوئی میرا واقف نہیں تھا۔ انہوں نے رسمی طور پر کہا کہ یہ آدمی ہماری جماعت کا نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں ان کی جماعت میں شامل نہیں تھا، اور رات تو مجھے بسر کرنا ہی تھی۔ مجھے ایک چھت پر بٹھا دیا اور خود ایک بلند تر چھت پر جا کر بیٹھ گئے۔ میرے سامنے وہ روٹی ڈال دی جو خشک اور سبز ہو چکی تھی، جبکہ ان کے اپنے کھانے کی بہترین خوشبو مجھ تک آ رہی تھی۔ وہ میرے متعلق طنزیہ باتیں کر رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ خربوزہ کھانے لگے اور اپنی خوش بختی اور میری تحقیر کے لیے خربوزے کے چھلکے میرے سر پر پھینکتے رہے۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ الہی، اگر میں نے تیری دوستی کا لباس پہنا ہوا نہ ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا۔ وہ جس قدر میرا مذاق اڑاتے تھے، میرا دل خوش ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اسی بوجھ کے تلے میری مشکل حل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنی مجالس میں کیوں جگہ دیتے ہیں اور ان کا بار کیوں اٹھاتے ہیں۔